رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت لا أزكى بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني مسيرة انزراء الانزاء وجو يتلقى أن البدر في ليلة وتمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني الشم عندك راية طيبة كأن رايتي جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدار يا رسول الله يتعاذن لندخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض قد أذنت لك فدخل معك تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمام قلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه وإني الشم عندك راية طيبة كأنها راحتي جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأقاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء قال السلام عليك يا جداه السلام عليك من اختاره الله وتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي والشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عندك ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا فاطمة إني الشم عندك راية طيبة كأن رايتي وأخي ابن عمي رسول الله فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتعاذن لأن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب واللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما أكمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء ومن البيت اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنهم هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي لمهم لمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء فقال آمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل اللهم أهل البيت والنبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتعاذن لي نحمة الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي والأعلى يملك السلام ويرزق بالتحية والإكرام يقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وي الله إنه نام قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال بإن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال نبي رسول الله قدم على جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وعلى الذي بعثني بالحق نبيا واستفعني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمل من شيئتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا تفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن بالله فإذ شيئتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي وعلى الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمل من شيئتنا محبين وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن بالله فزنا وسردنا وكذلك شيئتنا فائز والسعد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآل محمد صلوات.
ریحان عاشقی میں بر محمد و آل محمد صلوات. ایک بار اور مجھے سب درود پڑھنے کا محمد والا سلیم سے پڑھنے سے لے جب نادا سے کسی صفائی کہری صبح عاشور محرم کو پوچھا زینب نے کہ کیا میرے بھائی شہ نے فرمایا بہن تم سے جدا آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو آج پیاروں سے ملاقات غنیمت جانو ارے اے بہن آج کی یہ رات غنیمت جانو جب نادا سے پر محمد و آل محمد صلوات. جب زہر تک حسین 72 کو رو چکے جب زہر تک حسین 72 کو رو چکے ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کو رو چکے
اکبر کو رو چکے تربت بنا کے ننھی سی اصغر کو رو چکے اور زیدانیوں نے رو کے کہا شور و شہر لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب ظہر تک حسین بر محمد آل محمد صلوات لمبا نہیں سلام کے چند اشعار پیش کروں گا 28 رجب کے حوالے سے ہے سلامی کربلا کو جب چلے حضرات مدینے سے سلامی کربلا کو جب چلے حضرات مدینے سے اور بہت روئے لگا کر فاطمہ صغرا کو سینے سے سلامی کربلا اور پکارے الوداع فاطمہ صغرا خدا حافظ ہمیں تم پھر نہ دیکھو گی یہ ہم سمجھے قرینے سے نہ کڑنا اور نہ غم کھانا بہت بیمار ہو صغرا اور زیادہ ہوگی تب خونِ جگر دن رات پینے سے اور نہ کرنا یاد بھی ہم کو سمجھنا مر گئے بابا اور مٹا دینا ہمارا نام بھی دل کے نگینے سے اور تمہارے کپڑے میلے ہیں بدل ڈالو انہیں صغرا اور کہا بابا معطر ہے یہ اصغر کے پسینے سے اور چچا کے ہاتھ کٹ جائیں گے قاسم کا کٹے
اکبر کے سینے سے، اور یہ کہہ کر راہ سے مصطفیٰ مسجد میں احمد کی، اور لپٹ کر دیر تک رویا کہ یہ ممبر کے زینے سے سلامی کربلا کو۔ فاتحہ۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص۔ اہل خانہ کے تمام جملہ مرحومین، آپ اپنے کے تمام جملہ مرحومین، اور بالخصوص اس میں آصف علی مرزا ابن مرزا آدم خان کے سال ثواب کے لیے، اور اس میں میرے والدین کو شامل کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین جب کہ چلے پاتے دوپہر کو، حسین جب کہ چلے پاتے دوپہر کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو، اور سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، اور حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، اور ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، اور ناس رہا تھا کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، در خیام پا اہل حرم بلاتے تھے، زمین پا عابد بیمار سر پٹاتے تھے، اور بہن جو روتی تھی بڑھ بڑھ کے شہادت کے، اور صبح جو خشک تھی کچھ بات کر نہ سکتے، اور پکارتے تھے حرم شاہ نامدار چلے، حسین مرنے چلے اور ہم کو مار
پکارتی تھی رو کے یا علی فریاد، تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہوتی ہے برباد، کوئی ملول کوئی نوحہ اور کہیں ناشاد، کہیں زمین پا واقع تھا اور کہیں سجاد، فلک پشور تھا کہ روح بطول روتی ہے، سکینہ 4 برس کے یتیم ہوتی ہے، فلک پشور تھا کہ روح بطول روتی ہے، سکینہ 4 برس کی یتیم ہوتی ہے، حسین جب کہ چلے باتیں محمد وآل محمد صلوات مرحوم کے گئے دیدہ جان کے لیے بارکی بنا رہا ہے صلوات۔ آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے جگہ ملتی رہے گی، دور پڑھتے ہیں آگے آ جائیں گے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کامل حکم میں دانی علی مجلس کے کام ایک نام کے چند شان پیش کرتا ہوں۔ مرحوم کے بلندی درجات کے لیے بارے نگرنا ہے صلوات۔ رخ سے ایک بار کفن رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے، پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے، اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، اور ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کے، اور سنا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کسے، سر پہ بابا کے
امامہ تو سجا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور آ رہی ہوں گی بقیہ سے صدا سن کے میری اور سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور خون بابا کی جبی سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور جیسے اماں کی ردا میں تھی شبانہ کی اور کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے اور کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور غم میں بابا کی تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو اور دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا اور گھر سے جاتا تا جنازہ جو
بولی کعبہ ہے اور بیٹیاں کہتی تھی ذیشان و رضا رو گئے اور آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا بر محمد و آل محمد صلوات سلوات پڑھ دیجیے میرے بھائی علی مہدی بڑی شہزادی کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک بیٹی اور ہے جو کربلا میں اپنے بابا سے بچھڑی ہیں, ان کا ایک نوحے کے چند اشعار پیش کروں گا. وقت رخصت یہ سکینہ نے کہا بابا کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا. وقت رخصت یہ سکینہ نے کہا بابا کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا. ارے جا رہے ہو تو سکینہ کو بتا دو اتنا کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا. اور چومتے ہو میری گردن کو کبھی ہاتھوں کو, ارے جانے کیوں پیار سے چھوتے ہو میرے گالوں کو. کیا تیرے بعد میں کھاؤں گی تماچا بابا کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا. ارے باپ کا قیب تڑپتا ہے اگر روتی ہیں, ارے بیٹیاں باپ کے سینے کا سکون ہوتی ہیں. کیا سکینہ سے جدا ہو کے رہا جائے گا, کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا. اور تم میری سانس ہو میں سانس تمہاری بابا, ارے جسم سے سانس نکل جائے
تو جینا کیسا، ارے آپ زندہ ہیں تو زندہ ہے سکینہ بابا، کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا، اور دیکھ کر باپ کے چہرے کو سکینہ بولی، ہائے پھر تم سے سکینہ یہ ملے گی یا نہیں، آخری بار تو سینے سے لگا لو بابا، کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا۔ وقت نے باپ سے بیٹی کی جدائی دیکھی، ہائے پھر باپ سے زندہ میں ملی وہ بچی، لب پہ اس وقت بھی ذیشان یہی تھا نوحہ، کیا مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے مانگا تھا۔ مرتبہ سورہ الرحیم، مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ مرحوم مقبول آصف علی مرزا ابن مرزا آدم خان اور اپنے تمام مرحومین کو اس سورۃ فاتحہ میں شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن المنبوذ والمشروب والمطعوم، غالب بعزتہ غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المحتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلوات محمد عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس سویم برائے ایصال ثواب، برائے بلندی درجات مرحوم مغفور مرزا آصف علی مرزا ابن مرزا آدم خان علی اللہ مقامہ، اس مجلس ایصال ثواب کا انعقاد ہوا اور میں نے اس مجلس ایصال ثواب سے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی 2 مسلسل آیاتوں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہیں کہ جن کو آپ حضرات کے سامنے میں نے بطور موضوع تلاوت کیا ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اے میرے محبوب نبی اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، و اسماعیل، اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی بطور معاون کے اور بطور معمار کے اپنے بابا جناب ابراہیم کے ساتھ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اور دونوں باپ بیٹے اللہ کی بارگاہ میں رطب اللسان تھے، اور ان دونوں کی زبان پر جملہ یہ تھا کہ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لے کیونکہ تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ربنا ارنا مناسکنا، اور اے پروردگار ہمیں ہماری عبادتوں کی جزا دکھلا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنا لطف و کرم فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ بچوں کو ذرا سا ڈالتے محمد علی محمد صلوات۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں انبیاء بھی ہیں، بڑا جلیل القدر مقام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، تمام انبیاء میں بزرگ نبی، اور صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم بھی ہیں، اور رسول بھی ہیں، اور اللہ کی خلیل بھی ہیں، اور بڑا گہرا ربط ہے شریعتوں کے ساتھ، رسالتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان دونوں باپ بیٹوں کا بہت گہرا ربط ہے ان ایام کے ساتھ کہ جن میں ہم کل سے داخل ہو رہے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل۔ ارشاد ہو رہا ہے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس وقت کو یاد کریں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بنیاد اصلاً کسی چیز کی رکھی جاتی ہے، وہ ایک الگ معنی ہے، ایک مرتبہ رکھی ہوئی بنیاد کو ذرا سا ریپیئر کرنا اور ذرا سا اس کو سنوارنا جسے کہا جاتا ہے، یہاں پر وہ والی بات مراد ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے مزید۔ اب بلند اس کو کیا جاتا ہے کہ جو پہلے سے بنا ہوا ہو لیکن تغیرات زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی بنیادوں میں اور اس کی بناوٹ میں کچھ فرق آ گیا ہو۔ بات ہو رہی ہے خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ وہ مکان نہیں ہے کہ جو ابراہیم اور اسماعیل کے زمانے میں بنا ہے، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ نوح کے زمانے میں بنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ نوح اور آدم علیہ السلام سے بیچ کے نبیوں کے زمانے میں بنا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خانہ کعبہ آدم کے زمانے میں بنا ہو۔ تو بھائی پھر یہ بنا کب ہے؟ آدم تو پہلا انسان ہے اور پہلا نبی ہے، آخر یہ بنا کب ہے؟ تو ابھی آپ نے اعمال کیے دہب الارض کے،
اور اگر اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھی ہو، اور نہیں تو مفاتیح الجنان میں جا کر دہو الارض کے اعمال کو جب آپ پڑھیں گے 25 ذی القعدہ کے اعمال تو وہاں جا کے پڑھیے گا دہو الارض کس چیز کو کہتے ہیں اور یہ کیا بلا ہے۔ دہو الارض کا لفظی معنی تو ہے زمین کو بچھا دینا، زمین کو بچھا دینا۔ تو دہو الارض اس وقت کو کہا جاتا ہے کہ جس دن پروردگار عالم نے اس پوری زمین کے فرش کو انسانیت کے لیے بچھایا اور پانی کے حصے کو خشک کرنے کے بعد زمین کو اس قابل بنایا کہ انسان اس پر سکونت اختیار کر سکے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ گدلی زمین پر رہا نہیں جا سکتا، بلکہ اس میں تو ایک پاؤں پھنس جائے گا تو دوسرا نکالنا دوبر ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سکونت اور رہائش کسی ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ جو زمین قابل سکونت ہو اور اس پر رہا جا سکے۔ پورے زمین کے کرۂ ارض پر پانی ہی پانی تھا، سب جگہ پانی تھا، اور اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق جب کیا تو ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اور پانی پر مخلوق کی زندگی ناقابل تصور تھی کہ کیسے انسانیت پانی پر پنپے کی۔ لہٰذا اب ضروری تھا کہ اس پانی کے دورانیے کو کچھ حد تک روک کر محدود کر کر ایک حصہ خشکی کا ایسا بنایا جائے کہ جس پر انسانیت آباد ہو۔ اس دن کو دہو الارض کہا گیا۔ پروردگار نے اپنے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو پی جا، اور زمین کو حکم دیا کہ خشک ہو جا، اور زمین کو اس قابل بنا دیا۔ آج آپ جو زمین کی صورت دیکھ رہے ہیں، آج آپ دیکھیں کتنا گہرائی کے بعد جا کر کہیں پانی کا نام و نشان آتا ہے۔ حکم پروردگار ہوا کہ واپس چلا جاؤ۔ تو یہ اسے دہو الارض کہا گیا، اور اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور اب تو یہ دن گزر گیا، جس نے منا لیا تھا وہ واہ واہ کرے، جو رہ گیا وہ اگلے انتظار کرے اگلے ذی القعدہ کا، کہ 25 ذی القعدہ کو اب میں دوبارہ یہ فضیلت حاصل کروں۔ تو مفاتیح الجنان کے اندر ہر سال کے اعمال ہیں۔ چلیے 25 ذی القعدہ تو گزر گیا، پہلی ذی الحجہ تو کل ہے، تو اب پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ ہے حج کا موسم۔ میں حاجیوں کا اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ حاجی تو جائیں گے، حج کا موسم ہے، یہ حج کا زمانہ ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ چاہ رہا ہو کہ حج پہ جائے بغیر حاجیوں کا ثواب مل جائے، تو معصوم فرماتے ہیں جو پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک 4 رکعت نماز 2 کر کے ان دنوں میں پڑھ لے گا، اور اس کا مخصوص طریقہ مفاتیح کے اندر موجود ہے، جا کر دیکھیے گا، تو معصوم فرماتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے حاجیوں کے ثواب میں شریک ہو گیا ہے، یعنی حج پہ گیا بھی نہیں اور اسے حاجیوں کا ثواب عطا کر دیا گیا ہے۔ تو دہو الارض یہ وہ وقت تھا کہ جب پروردگار عالم نے پوری زمین کو بچھایا۔ تو اب زمین کو بچھایا تو کہیں سے تو بچھانا شروع کیا ہوگا، یہ جس فرش پہ آپ بیٹھے یہ بھی تو کہیں سے بچھنا شروع ہوگا، کہیں سے چاندنی کو پھینکا گیا ہوگا، کہیں سے سمیٹا گیا ہوگا، اور کہیں سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ فرش یوں آیا تھا اور یوں آ کر بیٹھ گیا، ایسا تو نہیں، یہ فرش کہیں سے تو بچھنا شروع ہوا ہوگا۔ تو یہ جو کائنات کا فرش اللہ نے بچھایا جسے زمین کہا جاتا ہے، آخر اسے پروردگار عالم نے کہاں سے بچھایا، کیسے بچھایا؟ تو معصوم سے جب پوچھا گیا، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے کعبے کے تہ کے نیچے سے ہواؤں کو چلانا شروع کیا، اور جب وہاں سے ہوا چلی تو ساری زمین کے پانی کو اللہ نے خشک کر دیا سوائے چند حصوں کے، اور پھر زمین کو اللہ نے وہاں سے بچھانا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اب یہ وہی بتلا سکتا ہے کہ جو زمین بننے سے پہلے زمین کے فرش کو دیکھ رہا ہو، جب ابھی انسانیت ہی نہیں آئی، زمین ہی نہیں بنی، تو یہ رپورٹ بتلا کون رہا ہے؟ یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کے لیے حدیث قصہ میں اللہ نے کہا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم ومحبتکم۔ میں نے یہ زمین کا فرش پنجے تن کے لیے بچھایا ہے، اگر انہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو نہ فرش بچھاتے نہ آسمان کا شامیانہ لگایا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، اللہم صلی علی۔ تو اب دیکھیے ایک جملہ عرض کر دوں، میں سر مجلس سے جملہ عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ وقت گزرتا چلا جائے اور پھر مجھے یاد ہی نہ رہے۔ دیکھیں، مرنے کے بعد اور مرحوم کے حوالے سے جو مجلس ہوتی ہے اس کا ایک ٹائٹل ہمارے یہاں ہے، اب کہاں سے آیا کس نے دیا مجھے نہیں پتا، ایصال ثواب۔ ایصال ثواب، ایصال ثواب کا معنی کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، جس سے نکلا ہے وصال، فلاں کا وصال ہو گیا، کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا، یعنی وہ مل گئے، کہیں جا کر مل گئے، وصال کہتے ہیں ملنے کو۔ ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، تو جب آپ پہنچائیں گے وہ کہاں جا کر مل جائے گا؟ جس کو آپ پہنچا رہے ہیں۔ ایصال ثواب کا ایک معنی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے
کہ صاحب ہم آئے تو ہم آصف علی مرزا علی اللہ مقامہ کو ثواب پہنچانے آئے. یہ 50% ثواب ہے. 50% وہ ہے کہ ہم چھوڑ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. جب ہم آصف علی مرزا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر سکتے ہیں تو حصول ثواب کو منع کس نے کیا؟ حصول ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہے ثواب پہنچانا, اور ایک ہے کہ خود بھی ثواب حاصل کریں. اور خود ثواب اسی صورت میں حاصل ہوگا جب ہم اس ثواب کی عبادت میں شامل ہوتے چلے جائیں. تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب کی مجلس میں ذکر علی اس لیے ضروری ہے تاکہ ثواب مرنے والے کو پہنچتا چلا جائے اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی پہنچتا چلا جائے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ موت کے دوسرے دن کسی کا بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا, بولنا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تو صدقہ ہے مجلس امام حسین کا کہ ہم سوجم کے دن بھی ایسے بول رہے ہوتے لگتا ہے جیسے مرا ہی کسی کا کوئی نہیں ہے. ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ایصال ثواب ہو ہوتا ہے, اور ہمارے جانے والے کی بارگاہ میں جس کو ایصال ثواب پہنچایا جا رہا ہے اس کی روح بھی خوش ہو رہی ہوتی ہے. تو اب آپ یقین فرمائیے گا کہ دہو الارض وہ دن کہ جس دن پروردگار عالم نے زمین کو بچھانا شروع کیا اور پوری زمین کا فرش اللہ نے بچھا دیا, تو سب سے پہلے پروردگار نے روئے زمین پر جو گھر بنایا تھا وہ تھا خانہ کعبہ, جس کے لیے اللہ نے خود قرآن نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جسے زمین پر ہم نے وضع کیا, رکھا, وہ خانہ کعبہ تھا. سب سے پہلا گھر. تو اب آدم علیہ السلام کے زمانے سے خانہ کعبہ کی عمر ہے. کوئی پوچھے خانہ کعبہ کی عمر کتنی ہے تو آپ کہیے گا کہ آدم سے پہلے کی ہے. اب اس سے پہلے کی تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے کہ کس تاریخ کو پروردگار نے خانہ کعبہ کو رکھا, ہمیں نہیں پتا. اس لیے کہ تاریخیں تو جب طے ہو کہ جب چاند اور سورج بنے ہو. ابھی تو چاند سورج بھی رستے میں ہے, زمانہ بنا ہی نہیں ہے, تو تاریخیں کہاں سے نظر آ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنا وہ خانہ کعبہ تھا. اور اب ہر زمانے کے اندر ہر نبی آتا رہا اور اپنے اپنے زمانے میں جو جو مکے کے آس پاس مبعوث ہوا وہ اس خانہ کعبہ کو ریپیئر کرتا رہا. لیکن ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی ہیں, شیخ الانبیاء, ہمارے رسول اللہ کے جد, یہ تو وہ ہیں کہ جنہیں مبعوث ہی مکے میں کیا گیا ہے. سب کو معلوم ہے آپ کو مکے میں مبعوث کیا گیا اور آپ مکے کے آس پاس کے علاقوں پر, محدود علاقوں پر نبی بنا کر بھیجے گئے. اب حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے ہیں اور دونوں باپ بیٹے کہتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ وہ جملہ جو تقریر کے آخر میں بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کریں کہیں اے پروردگار ہم سے اس کام کو, اس عبادت کو قبول فرما, بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے کہا ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا, اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری عبادتوں کی جزا دکھلا دے, جو ہم باپ بیٹے مل کر عبادتیں کر رہے ہیں اس کی جزا ہمیں دکھلا دے. ایک لفظ پر اگر آپ نے توجہ کی تو میں آپ کا بڑا مشکور ہو جاؤں گا اور میں وہ 2-3 آیتیں مزید پیش کرتا ہوں. ایک ہی لفظ کی تکرار حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار کر رہے ہیں, ایک ہی لفظ کی تکرار, ورنہ بغیر کسی وجہ کے ایک ہی لفظ کو بار بار مکررن اور تکرارن ریپیٹ کرنا, دہرانا, یہ ادبی اعتبار سے یعنی زبان کے اعتبار سے معیوب ہے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, ایک ہی بات دہرائے جا رہے ہیں بار بار, ایک ہی بات کو بولے جا رہے ہیں بار بار. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم بار بار کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم, ربنا واجعل افئدة الناس تهوی الیہم. بار بار کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. بار 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 حضرت ابراہیم ایک لفظ کہہ رہے ہیں, وہ ہے ربنا ربنا ربنا. تو یہ ربنا کیا چیز ہے؟ بہت آسان سا لفظ ہے, اے ہمارے پروردگار. ربنا اے ہمارے پروردگار, اور ربی میرا رب. جیسے آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں, دیگر دعاؤں میں یا رب یا رب یا رب, اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار اے میرے پروردگار. تو یہ کیا مطلب بار بار دہرانے کا؟ ایک ہی بار میں یا رب کہنے پہ وہ کیا نہیں سنتا ہے, کیا 3 بار میں جلدی سن لیتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے جانے گرامی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس واقعے کے اندر, اور اللہ خود قرآن میں اس واقعے کو نقل کر کے انسانیت کو ایک درس یہ دے رہا ہے کہ جب بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو تو ایسے ہی منہ اٹھا کر نہ چلے جانا, آداب دعا کو پورا کر لینا. پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا, باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جانا, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا, اور اب جب دعا مانگنے کے لیے بیٹھو ہاتھوں کو پھیلا کے 3 بار پہلے کہہ دینا ربنا ربنا ربنا.
کیونکہ اصول کافی کی روایت ہے کہ جو شخص بھی 3 مرتبہ ربنا 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 کہتا ہے، اللہ آسمان پہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ نہ جانے یہ صدائیں کانوں میں اب کب آئیں گی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ تو تلبیہ ہے جو حاجی جا کر پڑھا کرتا ہے، اور عمرے کے اندر مستحب ہے کہ حاجی اس کو پڑھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ لبیک۔ بندہ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر کہے اے اللہ میں حاضر ہوں، یہ اسی وقت کہے گا جب وہ خانہ کعبہ میں جائے گا، یہاں بیٹھ کے تلبیہ تھوڑی پڑے گا۔ لیکن کمال ہے پروردگار عالم کی ذات، پروردگار نے کہا اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں لبیک کہوں تو جب بھی ربنا کہہ کر مجھے پکارو گے سارے فرشتوں کے سامنے میں تجھے لبیک کہوں گا۔ لبیک، لبیک کا معنی کیا ہے؟ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بول کیا چاہیے، بول کیا چاہیے۔ تو لفظ ربنا بڑا پیارا لفظ ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے ہمیں پوسنے والے، اے ہماری پرورش کرنے والے، اے ہمیں پروان چڑھانے والے، اے ہماری نشر نما کرنے والے۔ کتنا پیارا لفظ ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے ایک طریقہ بتایا کہ جب بھی دعا کرنی ہو تو ربنا کا لفظ ضرور کہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دعائے کمیل میں بار بار تکرار ہے۔ وفاتی کی کوئی بھی دعا اٹھا لیجیے آپ جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی، اس میں ربنا ربنا یا سیدی یا سیدی یا مولائی یا مولائی، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، اے ہمارے والد، اے ہمارے سرپرست۔ تو جب یہ الفاظ کہیں گے تو پروردگار کی طرف سے استجابت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے گا، پروردگار نے اپنے کچھ اسماء صفات بتائیں، رحمان، رحیم، ملک، قدوس، سلام، محمد، عزیز، جبار۔ ان تمام ناموں کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ وظائف ہیں، کچھ اوراد ہیں۔ ہر نام ہر وقت ہر طرح سے پڑھ لینے کا نہیں ہے، ہر نام کی کچھ خصوصیات ہیں۔ اگر کوئی شخص ظالموں کے زیر قہر ہو اور ان کے قہر سے نجات چاہتا ہو تو علماء کہتے ہیں اللہ کی صفت قہاریت کو پکارے اور کہ یا اللہ ہو یا قہار، یا اللہ ہو یا قہار۔ تو جب اسے اس یا قہار کی صفت سے پکارا جائے گا پروردگار دشمنوں کے شر سے اور ان کے قہر سے محفوظ فرما لے گا، ہے گا نہیں؟ جابر اور ظالم حکومتیں ہوں، بادشاہ ہوں، جابر لوگوں کا زمانہ ہو اور ان کی جباریت سے تنگ آ گئے ہو تو کہو یا اللہ ہو یا جبار ہو، یا اللہ ہو یا جبار۔ اگر امن و امان چاہیے تو کہو یا اللہ ہو یا سلام ہو، یا اللہ ہو یا سلام ہو، وہ سلامتی عطا فرما دے گا۔ اگر اولاد کے طالب ہو کہو یا اللہ ہو یا خالق ہو، یا اللہ ہو یا خالق ہو۔ اور اگر رزق کی تنگی ہے کہو یا اللہ ہو یا رازق ہو، یا اللہ ہو یا رازق ہو۔ اس کو جس صفت سے پکارا جائے گا اس کی رحمت زیادہ جوش میں آتی ہے اور دعا کو جلد از جلد قبول کر لیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ۔ تو یہ قرآن مجید کا ایک اصول ہے، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں یہ بات اس لائق تھی کہ آپ حضرات کے حوالے کر دی جائے۔ اب دیکھیں دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بنا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بحیثیت مزدور کے تھے، حضرت اسماعیل بحیثیت معمار کے تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو سنوارے جا رہے تھے اور اسماعیل خانہ کعبہ کو بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ سلام ہے ان دونوں باپ بیٹوں پر، سلام ہے ان دونوں باپ بیٹوں پر جنہوں نے اللہ کے گھر کو بنایا۔ اور جب اللہ کے گھر کو بنا چکے چاروں طرف سے اس کی بنیادوں کو سنوار دیا۔ آپ جانتے ہیں بارش ہو جاتی تھی، واقعات ہیں کہ پورا خانہ کعبہ بعض اوقات آتا تھا پانی میں ڈوب گیا ہے، تو پانی جب جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی بنیادیں ڈھہ جایا کرتی تھی، ان کو دوبارہ بنایا۔ اب جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کو بنا دیا، ایک جملہ حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ جملہ سارے سال کام آئے گا، یعنی جب جب زیارتوں پہ جائیں گے تب تب یہ جملہ کام آئے گا، اور جب جب یہ جملہ یاد آ جائے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیے گا۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دوبارہ لفظ ربنا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم دوبارہ کہہ رہے ہیں میرے پروردگار۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ ابراہیم اکیلے نہیں ہیں، ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کا خاندان ہے، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام موجود ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام موجود ہے، اور ابراہیم کی دوسری زوجہ جناب سارہ جن سے جناب اسحاق پیدا ہوئے جن سے یہودی چلے، ٹھیک ہے، اور جناب حاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے جن سے نسل ابراہیم چلی جو حضور تک نسل اور خاندان پہنچا۔ اب حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل، خاندان سمجھ میں آ گیا؟ یہ خاندان ساتھ ہے۔ اسماعیل چھوٹے سے بچے ہیں، بچپنا ہے، بہت چھوٹے سے، خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے، اور خانہ کعبہ جو آج نظر آ رہا ہے چاروں طرف پانی اور پانی ہے، ایسا نہیں تھا، بالکل صحرا، چٹکل میدان، پانی کا نام و نشان نہیں۔ ایسے میں حضرت اسماعیل کو پانی کی طلب ہوئی، پانی کی طلب ہوئی۔ خدا کی قسم یہ واقعہ اگر قرآن میں نہ ہوتا تو بڑا آسان تھا اسے بھی کھا جانا، بہت سے واقعوں کی طرح اسے کھا جانا بہت آسان تھا۔
حضرت اسماعیل کو پانی کی پیاس لگی، اب چھوٹا سا بچہ ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، وہ پانی کے لیے تڑپ رہا ہے. ایسے میں حضرت ہاجرہ بڑی پریشان ہوئی اور بچے کو زمین پہ رکھا اور تیزی کے ساتھ کبھی اس پہاڑ جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑ جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑ جاتی ہیں، کبھی اس پہاڑ جاتی ہیں. کہ کوئی عام پہاڑ نہیں تھے، ایک پہاڑ کا نام صفا تھا، دوسرے کا نام مروہ تھا. دونوں پہاڑیوں کے دوران حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ چکر لگا رہی، دوڑ رہی ہیں، اور اسماعیل ہے کہ ان کے لیے پانی کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہا. اب اسماعیل چونکہ فرزند نبی ہے، فرزند خلیل اللہ ہے، تو اگر ابراہیم اللہ کے دوست ہے تو کچھ محبت اللہ کو اسماعیل سے بھی تو رہی ہوگی. ایک مرتبہ ماں تو پانی تلاش کر ہی رہی تھی، اتنے میں بچے کو جیسے پیاس لگتی ہے، بچہ رگڑتا ہے، بچہ جب ایڑیاں اور پیر رگڑتا ہے، بالکل وہی مرحلہ ہے. حضرت اسماعیل زمین پر لیٹے ہوئے، ایک مرتبہ شدید پیاس کے عالم میں ادھر ایڑیوں کو رگڑنا شروع کیا. ادھر ایڑیوں کو رگڑنا تھا کہ پروردگار نے صحرا کی فطرت کو بدل دیا. ادھر صحرا کے اندر سے تازہ پانی ابلنے لگا اور ایسا چشمہ بہا کہ آج تک جاری ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، ایسا جاری ہے. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی آئیں، دیکھا کہ اسماعیل بالکل مطمئن ہے اور پیروں کی طرف سے چشمہ جاری ہے، پیروں کی طرف سے چشمہ جاری ہے. اس زمانے میں جو زبان رہی ہوگی، اس زبان میں پانی کو روکنے کے لیے لفظ کہا زمزم زمزم. آج کے علماء بتلاتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی تھا ٹھہر جا ٹھہر جا، لیکن وہ کہتی جاتی تھی زمزم زمزم، مگر پانی تھا کہ روکنے کو تیار نہیں تھا. آخر رکے کیسے؟ اس پانی کو دلیل بننا تھا کسی اور پیاسے کے لیے. اللہ نے کہا ہم زمزم قیامت تک جاری رکھ کے بتا دیں گے کہ جب اسماعیل کی یاد میں زمزم باقی رہ سکتا ہے، تو اگر ششماہے کی یاد میں سبیلے نظر آ جائیں تو بدعت نہ کہنا، عین شریعت مان لینا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی زیادہ پیر رگڑے تو زمزم جاری ہو جائے، اور اگر ششماہا پیر رگڑ دیتا تو فرات وہیں آ جاتی جہاں پہ علی اصغر کے قدم ہو جاتے. لیکن وہ ابراہیم کی اولاد تھی، حسین کی اولاد ہے، انہیں امتحان پورا کرنا تھا. عزیزان گرامی، ابراہیم اور اسماعیل اب پروان چڑھ رہے ہیں. بیٹا اللہ کے گھر کے قریب پروان چڑھ رہا ہے. اب قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ربنا، اے میرے پروردگار، انی، میں نے، اسکنتو، ٹھہرا دیا، من ذریتی، اپنے خاندان کو، بوادن غیر ذی زرعین. اس لفظ پر توجہ کیجیے گا، آیت قرآنی ہے. اے پروردگار، میں نے اپنے خاندان کو بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ دانا ہے، نہ روٹی ہے، میں نے اپنے خاندان کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے. کہاں پر چھوڑا ہے؟ وادی تو بہت بڑی ہے، کہاں چھوڑا؟ اندہ بیتک المحرم. یہ ہے آیت قرآن. پروردگار میدان تو بہت بڑا تھا، کہیں بھی چھوڑ سکتا تھا، لیکن نہیں، تیرے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں. اندہ بیتک المحرم، محرم یعنی جس کو حرام کر دیا گیا ہو، جس کی عزت ہو. محرم وہ حرام والا نہیں، محرم یعنی عزت والا مہینہ، عزت. اور اللہ کا گھر محرم میں آپ جانتے ہیں حرام ہے، حرمت والا ہے. اے پروردگار، میں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو، ہاجرہ کو، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بیت محرم ہے، تیرا بڑا مبارک اور محترم گھر ہے. اب ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بے آب و گیا وادی ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر چلے جاتے؟ کیوں چھوڑا خانہ کعبہ کے پاس اور کیوں چھوڑا اس چٹکیل میدان کے اندر؟ تو حضرت ابراہیم کہیں گے، اگلی آیت میں ہی جملہ موجود ہے حضرت ابراہیم کا، ربنا لیقیموا الصلاۃ. یہ ہے حسین ابن علی کے اجداد. ایسے نہیں زیارت میں کہا السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ خلیل کے وارث ہیں، خلیل کے وارث ہیں. تو ذرا دادا کے کام تو دیکھتے جائیے کہ حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا، اور وجہ کیا بتائی؟ اپنی اولاد کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ. آسان ہے بہت ترجمہ. اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز کو قائم کریں. آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک جملے سے میں ایک جملے سے سوئچ کر جاؤں گا دوسرے جملے پر، اور ابھی مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن یہ جملہ منزل مصائب کا ہوگا، اسے فضائل میں سن کے گزر جانا ہے. ایک جملے سے آؤں گا میں ابراہیم اور آل ابراہیم تک. ابراہیم نے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑا تاکہ نماز قائم کی جائے، اور حسین ابن علی نے نانا کا مدینہ اس لیے چھوڑا تاکہ نماز کو بچا لیا جائے. سمجھ فرمائی آپ نے؟
یہ جملہ اگرچہ مصائب کے باب کا ہے لیکن سننا اسے فضائل کے باب میں. بھائی یہی فرق ہے دادا میں اور پوتے کے اندر. ابراہیم دادا ہے, اپنی اولاد کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ, تاکہ نماز قائم ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے اب جب قائم ہو جائے گی تو اب تو بچانے کی کوششیں کرنی ہے نا. قائم تو ہو چکی ہے, اب بچانے کی کوشش کرنی ہے. اب حسین ابن علی نے مکے کو چھوڑا, ابراہیم اپنی اولاد کو مکے کے پاس چھوڑ کے گئے تاکہ نماز قائم ہو. اور 8 ذی الحجہ کو حسین نے خانہ کعبہ کو چھوڑا تاکہ نماز بچائی جا سکے. کیسے سمجھے گا زمانہ؟ یہ شاید بقرعید اور ذی الحجہ المحرم اسی لیے قریب قریب رکھا ہے تاکہ ذہنوں سے واقعہ محو نہ ہوتا چلا جائے اور ان دونوں باپ بیٹوں کا کردار یاد رہے. بڑا مقام ہے ابراہیم و اسماعیل کا. اب زمانہ گزرتا رہا, اسماعیل جوان ہو گئے, خانہ کعبہ بن گیا. مجھے تو بس لب موضوع پر آنا ہے اور اس کے بعد بات تمام ہو جائے گی وقت کے اندر. اسماعیل جوان ہو گئے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے کہ اسے بڑی محبت ہے اپنے بیٹے سے, اور دنیا کا کون سا باپ ایسا جسے اپنے بیٹے سے محبت نہیں ہوتی, اور اگر بیٹا اسماعیل جیسا ہو تو اسے لائق ہے کہ ابراہیم اس سے محبت کرے. اب جب دیکھ لیا کہ بیٹا جوان ہو چکا ہے اور اب آیا وہ امتحان کا مرحلہ جسے قرآن نے بلائے مبین کہہ کے تعبیر کیا. بلائے مبین, بلا کہتے ہیں مصیبت کو, مبین کہتے ہیں کھلی. بلائے مبین, تو ابھی آ رہا جملہ. ایک دن جب دیکھا کہ اسماعیل جوان ہو چکے ہیں اور اب ابراہیم اسماعیل پہ تکیہ کرتے ہیں, بیٹا ہے نا, جب بیٹا برابر کا ہو جائے تو پھر باپ اس پہ آسرا کرتا ہے, باپ اس پہ انحصار کرتا ہے, اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. اب جب اللہ نے دیکھا کہ اسماعیل جوان ہو چکے ہیں اور اب ابراہیم کا سہارا بن رہے ہیں تو ہوا وہ واقعہ کہ جو قیامت تک پڑھا جائے گا, اور جب جب قرآن پڑھا جائے گا, جب جب عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا جائے گا, تب تب اس آیت کو دہرایا جائے گا اور تب تب ابراہیم اور اسماعیل کا چرچا بلند ہوتا رہے گا. ایک دن سو گئے ابراہیم اپنے بستر پر, عالم خواب میں, عالم نیند میں ہے. کیا دیکھا کہ خواب میں ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کو میدان میں لٹایا ہوا ہے, اسی میدان میں جہاں چھوڑا تھا اور زمزم جاری ہوا تھا, اسی بے آب و گیا میدان میں جوان بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور گلے پر چھری ہے. اور اتنی سی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خواب ختم ہو گیا. یہ قرآن کا قصہ ہے. آنکھ کھلی. اب میں ہر باپ سے گزارش کروں گا بسط ادب کہ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے کو اس واقعے میں عملی طور پہ ساتھ ساتھ رکھتے چلیں. ایک باپ کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. صبح کا وقت ہوا, بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے سے کہا کہ اسماعیل, ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہم تمہیں لٹا کے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہے ہیں. جیسے ہی بیٹے سے یہ جملہ کہا تو اب ممکن ہے کہ اسماعیل کی جگہ کوئی اور بیٹا ہوتا تو جملہ کیا ہوتا وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام جیسے سنا, فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سلام ہو اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام پر, میرا سلام ہو اس اسماعیل پر کہ جس کا ذبیحہ اللہ نے قیامت تک کے جانوروں کو بنا دیا. یہ سنت جاری نہیں کی پروردگار نے کہ بیٹوں کو ذبح کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا خواب دیکھا تھا, اور بیٹا جواب میں ریپلائی میں یہ کہہ رہا ہے یا ابت افعل ما تؤمر. تؤمر نکلا ہے امر سے. امر کسے کہتے ہیں؟ حکم کو. امر. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا, یا بنیا انی ارا فی المنام. منام کہتے ہیں, نکلا ہے نوم سے, نوم کہتے ہیں نیند کو, الصلاۃ خیر من النوم. منام کہتے ہیں نیند کو. باپ کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا جس چیز کا حکم ملا ہے وہ کر دیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. دیکھا تھا خواب, بیٹے نے کہا حکم. اس کا مطلب یہ ہوا اسماعیل علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے ایک پیمانہ مقرر کر دیا. نبی جو بھی خواب دیکھتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا, حکم الہی ہوتا ہے, وہ حکم کا درجہ رکھتا ہے. اسی لیے ضروری تھا کہ اب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا جائے. لیکن یہاں جملہ میں کہہ رہا ہوں, اگر کسی باپ کو خواب آ جائے, اب تو کوئی نہیں چاہے گا کہ ایسا خواب آئے, اگر کسی باپ کو خواب آ جائے تو ذرا پوچھ کے بتلائیے مجھے کہ کیا کرے گا, صبح بیٹے کو ذبح کر دے گا کہ نہیں؟ اگر کر دے اس اندازے پر ذبح کہ آ جائے گا کوئی دمبا وہاں سے, تو دمبا تو بعد میں آئے گا, تھانے کی پولیس پہلے آ جائے گی. یہ باپ بھی پاگل ہو گیا, بیٹے کو ذبح کر دیا اور سارے گھر والے اس کے خلاف ہو جائیں گے. عزیزان گرامی, جب ہمارا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم جاگتے بھی نبی جیسے کیسے ہو گئے؟ فرمائی آپ نے, پتہ نہیں کہاں تک کی دنیا چلی
چلی جا رہی ہے، کہاں سے کیسی کیسی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی کہہ رہا ہے میں نبی جیسا، کوئی خود کو علی جیسا کہنے کے لیے مرا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، محمد و آل محمد وہ ذوات مقدسہ ہیں جن جیسا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا ہے. کسی کو نہیں بنایا. کسی کو نہیں بنایا کا مطلب کسی کو نہیں بنایا ہے. یہ نہیں آج کل میں کوئی اجازت مل جائے گی، کوئی ترمیم ہو جائے گی، نہیں. محمد کی مثال بس محمد، علی کی مثال بس علی، فاطمہ کی مثال بس فاطمہ، حسین کی مثال بس حسین. بس یہ اپنی مثال آپ ہیں، کائنات میں بے مثال ہے. ان کی مثال کا مطلب ہے دین کے ساتھ مذاق کرنا کہ آپ کے صاحب فلاں علی جیسے، فلاں فاطمہ جیسے. نہیں، ایسا نہیں. یہ ہمارے یہاں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے یہاں کے جملے نہیں ہیں، یہ کہیں اور کی باتیں، کہیں اور کی باتیں. ہر سنی سنائی چیز ہمارے یہاں نہیں لے کر آ جائے گی. بڑا لوگ منہ کھول کے کہہ دیتے ہیں آج اگر مائیں فاطمہ جیسی بن جائیں تو بچے حسنین جیسے پیدا ہو سکتے ہیں. میں نے کہا بے شرم، تمہیں یہی نہیں پتا کہ فاطمہ اللہ نے ایک ہی بنائی ہے، دوسری نہیں بنائی ہے. تو جب فاطمہ دوسری نہ بنی تو علی اور حسن حسین کہاں سے آ گئے؟ یہ باتیں نہ کریں آپ، یہ باتیں نہ کریں آپ. سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد جیسے بن کے تو دکھائیے پہلے، لگ پتہ جائے گا کہ کیا کسے کہا جاتا ہے ایمان کا درجہ. کائنات میں آج مثل سلمان و ابو ذر تو ملا کوئی نہیں. مثل سلمان و ابو ذر تو کوئی میسر و دستیاب نہ ہوا. چلیں علی و فاطمہ جیسا ڈھونڈنے کے لیے. یہ نایاب مثالیں، یہ نایاب شخصیات ہیں، یہ وہ گوہر نایاب ہے کہ اس کے بعد کوئی اللہ نے جیسا نہیں بنایا. تو اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا، بس سمیٹ رہا ہوں ساری گفتگو، ایک نقطے پہ آ کے رک جائے گی. بیٹے نے کہا کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے. اب یہاں سے گفتگو شروع ہوئی ہے. ابراہیم اگر نبی ہیں تو یاد رہے کہ ایک باپ بھی ہے، یہ ذہن میں رہے. اور اسماعیل اگر ایک نبی ہے تو یہ ذہن میں رہے کہ وہ ایک بیٹا بھی ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے. دیکھیے جب نبی اور امام کے لیے والی باتیں کی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جذبات اور رشتے وہاں نہیں ہیں، وہ ہیں. بس نبی اور امام کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ رشتوں کو اپنے پہ غالب نہیں آنے دیتا ہے. کسی اور کی ماں ہو تو بیٹا باتوں میں آ جائے گا، لیکن جہاں نبی ہو اور امام ہو بس پھر حکم نبی اور حکم امام چلتا ہے. ابراہیم نے کہا کہ چلو میں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہا ہوں، اور خبردار اس طریقے سے چلنا کہ تمہاری ماں کو پتہ نہ چلے، ہاجرہ کو پتہ نہ چلے. چلے ایک مضبوط رسی لی، توجہ رہے جانی ہے، ایک مضبوط رسی لی اور چھری کو تیز کیا اور لے کر چلے. اور چلتے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم مقتل میں لے کر ابراہیم چل رہے ہیں. یعنی دل چاہ رہا ہے کہ مقتل میں نہ پہنچوں، کچھ دیر بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہے. اور اسماعیل بڑے مطمئن ہو کر چل رہے ہیں. وہ تو پہلے کہہ چکے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اب ڈرنا کیسا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ بیٹے قتل گاہ میں پہنچے. جیسے ہی قتل گاہ میں پہنچے، ابھی ذہن میں رہے واقعہ کسی میدان میں نہیں ہو رہا ہے، جہاں آج خانہ کعبہ ہے وہیں ہو رہا ہے، یہ وہیں ہو رہا ہے. یہ آس پاس کا ایریا صاحب آپ کا عرفات، مینا، مزدلفہ، یہی وادیاں ہیں، یہی علاقے قریب ہیں، یہ ذہن میں رہے. چلے بیٹے کو لے کر. ابھی جیسے ہی ایک مقام پہ پہنچے تھے تو سفید ریش بزرگ، اتنی بڑی داڑھی، بلا مبالغہ روایات میں کہ اچھی خاصی بڑی داڑھی اور سفید لباس پہنا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا. اور آنے کے بعد کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا کہ اس عمر میں بیٹے کو کوئی مارتا ہے؟ تو میں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ بیٹا تو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، تم ذبح کرنے جا رہے ہو؟ یعنی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا نبی تھے نا تو فوراً کلک کر گئے، فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کچھ کنکر اٹھا کے اس جگہ پہ مارے جہاں پہ وہ کھڑا تھا. مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھ رہے تھے، بزرگ نہیں تھا، کوئی شیطان تھا. اب حلیہ جو لکھا ہے وہی تو پڑھنا پڑے گا جو حلیہ لکھا ہوا ہے. حلیہ باخودہ یہی تھا، حیات القلوب میں بھی لکھا ہے اور ابن کثیر کی قصص الانبیاء میں بھی لکھا ہوا ہے، سب نے یہی لکھا. بزرگوں کی دیانت ہے کہ جیسا دیکھا ویسا لکھ دیا. وہ کنکر مارا، وہاں سے چلا گیا. اب وہاں سے بھاگا، دوسری دفعہ جب پہنچ گئے ذبح کرنے کے لیے، اب وہاں پہنچا اور جانے کے بعد کہا ہاجرہ باہر آ رہی ہیں، ہاجرہ باہر آ رہی ہیں، چھوڑ دے اسماعیل کو. حضرت ابراہیم نے دوبارہ لا حول ولا قوت کہا اور دوبارہ اس کی طرف کنکر مارے، وہ وہاں سے غائب ہو گیا. اب جب 2 دفعہ نبی کو بہکانے میں ناکام رہا تو اب کیا کرے، کچھ تو کرے. اب شیطان اتنی آسانی سے تو ہار نہیں مان سکتا ہے، شیطان ہے آخرکار شیطان ہے. اب جب دیکھا کہ نبی تو کہنے میں نہیں آ رہا ہے تو اب چلا نبی کی بیوی کے پاس. آپ سلامت رہے. نبی کی بیوی کے پاس چلا، دوڑ کے گیا اور ڈک الباب کیا. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی بیوی ہیں، دروازے کے پیچھے تشریف لائیں. کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں. کہا تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کر رہا ہے. اور اس عمر کے اندر کوئی بیٹوں کو ذبح کرتا ہے؟
تو کہا کیا چاہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جتنا جلدی ہو سکے میرے ساتھ فٹافٹ گھر سے باہر چلو، جلد از جلد گھر سے باہر نکلو تاکہ چل کر اسماعیل کو بچا لیا جائے۔ اسماعیل کی ماں ابراہیم کی زوجہ چونکہ ہاجرہ تھی، جانتی تھی کہ نبی کی عورت کے لیے گھر میں رہنا ہی لازم ہے، اس کی شان یہ ہے کہ گھر میں رہے۔ تو ایک مرتبہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ آدمی کا بچہ نہیں ہے، یہ کوئی شیطان ہے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ تنگ آ کر ابلیس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، 2 مرتبہ تمہارا شوہر پہچان گیا اور اب تم مجھے پہچان گئے، آخر تم نے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں، میں شیطان ہوں؟ کہا بہت سامنے کی بات ہے، تو نے سب سے بڑی غلطی یہ کری کہ نبی کی بیوی کو گھر سے نکالنے کا مشورہ دیا۔ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکال کے میدان میں لے جائے، جس بھی لباس میں ہو ابلیس ہوتا ہے، جس بھی لباس میں ہو وہ ابلیس ہوا کرتا ہے، وہ ابلیس ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اب وہ وقت آنے والا ہے۔ اب ایک مرتبہ بیٹے کو لٹایا اور اسماعیل کے پیروں میں رسی باندھ دی تاکہ جب گلے پہ چھری چلے تو پیر رگڑے نہیں، بیٹا تکلیف نہ دیکھی جائے۔ اور اس کے بعد چھری رکھی گردن پر اور اب اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی کہ میں یہ منظر نہ دیکھوں، میں یعنی جو عالم آدم و انسانیت پہ کبھی نہیں ہوا میں کیسے دیکھوں؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور رکھی چھری گردن پر، اٹھائی نہیں، رکھی بھی تھی چھری گردن پر، قریب تھا کہ چھری کو پھیرا جائے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ چھری چل چکی تھی۔ ایک مرتبہ حکم پروردگار ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہمیں تو پتہ تھا تم اپنے خواب میں سچے ہو، بس ہم تو زمانے میں لکھوانا چاہ رہے تھے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے تمہاری اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدلا کر دیا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، جبریل امی آئے، آیت نازل ہو گئی، جبریل سرانے کھڑے، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہو چکا تھا اور بیٹا برابر میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام کو کھڑا دیکھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ جب میرے اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو یہ کیا ہوا؟ فرمایا اللہ آپ کے قلب سے مطلع ہو چکا تھا، وہ آپ کی نیت کو جانتا تھا، اس نے چاہا کہ بس یہ امتحان مقرر ہو جائے اور اللہ نے آپ کی اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے بدل دیا ہے۔ مجھے ان چھوٹے ذہن والوں کا سوچ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جنہوں نے بڑی قربانی کو دمبا سمجھ لیا، گائے اور اونٹ سب سمجھ لیا۔ مجھے حیرانی ہے، دیکھیے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اچھا پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو جائے جو ابراہیم اور جبریل کے درمیان بات ہوئی۔ ابراہیم نے کہا جبریل یہ ہوا کیا؟ اور اب چھری جو ہاتھ میں تھی، ذرا نبی کا اختیار دیکھیے، چھری سے پوچھا، جواب دے سکتی تھی جبھی تو پوچھا، ورنہ آپ چھری سے باتیں کر کے دکھلائیں، کر لیں چھری سے باتیں، ہر گھر میں چھری تیز ہو رہی ہے آج کل۔ تو چھری سے پوچھا، اس کے بعد کہا کہ تو چلی کیوں نہیں؟ جب میں نے تجھے چلا دیا تھا اسماعیل کی گردن پر تو چھری بھی جانتی تھی نبی کے ہاتھ میں ہوں۔ کہنے لگی امرنی جلیل و نہانی جبرائیل، میں چلتی تو کیسے چلتی، جبریل چلنے کو کہہ رہا تھا، جلیل مجھے منع کر رہا تھا۔ جبریل کہہ رہا تھا حکم خدا کو پورا کر اور جلیل کہہ رہا تھا خبردار چلنا نہیں ہے، بس ہم تو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا ہے اپنے بیٹے کو۔ اپنے بیٹے کو دیکھا، گلے لگا لیا، اب جو گلے کا بوسہ دیا تو دیکھا گلے پہ چھری کا نشان، تو ابا کے شملے کو، امامے کے شملے کو ڈال کے گلے پہ پھیلا دیا تاکہ ماں کے نگاہوں میں وہ نشان نہ جائے۔ ہو گئی قربانی قبول۔ لیکن ایک جملے میں بات کر کے روک رہا ہوں، اللہ نے کیا کہا تھا تمہاری اس قربانی کو، اس بیٹے کی قربانی کو بڑی قربانی سے بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب وہ ذبح عظیم جو بھی ہو نہ مانیے آپ ہمارا کہا ایک لمحے کے لیے، آپ نے ویسے بھی ہمارا مانا کب ہے، ایک لمحے کے لیے ہمارا کہا نہ مانیے، لیکن انصاف کے ساتھ بتائیے۔ اللہ کہہ رہا تھا میں نے اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم سے بڑی قربانی سے بدل دیا ہے۔ ذبح کہتے ہیں قربانی کو، عظیم کہتے ہیں بڑی کو، اور اگر اس سے مراد صرف دمبا لیا جائے تو سر پہ قرآن اور دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا نبی کے بیٹے کا بدلہ دمبا بن سکتا ہے؟ کہاں کھڑے ہو بھائی، کہاں ہیں تمہاری عقلیں؟ آخر 1442 سال بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر یہ مانا جائے کہ دمبا سے بھی عظیم ہے تو دمبا تو تھا اسماعیل سے کم، اور اللہ کہہ رہا تھا ہم نے قربانی دی ہے اس سے بڑی، تو اب ضروری تھا کہ جو اسماعیل کے بدلے میں آئے
وہ اسماعیل سے بڑا ہونا چاہیے تاکہ قربانی کا وزن تو پورا ہو. دمبا ظاہری طور پہ آیا تھا. فرمائی آپ نے, میں شکر گزار ہوں آپ نے اشارے ثواب کی مجلس کو ایسے سنا جیسے محرم کی مجلس ادا ہو رہی ہے, اور حق یہی ہے کہ مجلس کو مجلس کی طرح سنا جائے. خدا آپ کو سلامت رکھ کے کوئی غم نہ دے, اور مرحوم آصف علی مرزا کے درجات عالی و متعالی ہوتے رہے انشاءاللہ. تب آپ دیکھیے کہ ذبح عظیم ہو گئی بات یہاں پر, اور اب ایک جملے پہ بات ختم ہو رہی ہے. میرے رسول کا جملہ ہے جو سنی کتابوں میں ہمارے یہاں بھی ہے, خصائل شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ترجمہ ہو گیا ہے. حضور فخر سے فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین, میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں. انا ابن الذبیحین, میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں. پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا ایک تھے اسماعیل اور ایک تھے میرے والد عبداللہ. یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے نہیں تھے, انہوں نے منت مانی خانہ کعبہ کے پاس جا کر, اے پروردگار اگر تو نے مجھے بیٹے عطا کر دیے, 10 بیٹے عطا کر دیے, تو میں ان میں سے ایک سب سے عزیز بیٹا جو مجھے عزیز ہوگا وہ میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ہماری ساری تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے, خصال شیخ صدوق میں بھی لکھا ہوا ہے. حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا ہو گئے, اور ان 10 میں سب سے خوبصورت تھے حضرت عبداللہ, حضور کے والد. بڑا ان کا مقام مرتبہ تھا, بڑا ان کا روب تھا. اب حضرت عبد المطلب نے خاندان کی عورتوں سے کہا کہ مجھے اب اپنی منت کو پورا کرنا ہے, اور میں نے اللہ سے یہ منت کی تھی کہ میں ان 10 میں سے سب سے عزیز جو ہوگا اسے قربان کر دوں گا, اور مجھے سب سے عزیز ہے عبداللہ. ذہن میں رہے عبداللہ ہے حضور کے والد. توجہ رہے, میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں, 2 قربانیوں کا بیٹا. حسین کو سمجھنا اتنا آسان نہیں جتنا آسان لوگوں نے سمجھ لیا ہے. ابھی آ رہی ہے بات, ابھی آ رہی ہے. میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں. پہلی قربانی ٹلی اس لیے کہ اسماعیل تمہارے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں, تمہاری نسل میں سے ایک ہم لے لیں گے. حسین ابن علی اسماعیل کو چھوڑ دیا. اچھا اسماعیل کو چھوڑا کیوں؟ ہو جاتے ذبح اسماعیل. 2 وجوہات. علماء کہتے ہیں اگر اسماعیل باپ کی چھری سے ذبح ہو جاتے تو قیامت تک کے لیے سنت بن جاتی کہ باپ بیٹوں کو ذبح کریں. لٹاؤ, پھر دیکھتے ہیں کتنے بکرے اور کتنے گائے, بیٹے کو لٹاؤ, پھر کوئی نہ نکلتا بیٹے. اور دوسری چیز فرمایا اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے, کیونکہ حضور ہیں اسماعیل کی نسل سے. بچانا تھا حضور کو, بچانا تھا حضور کو. اچھا حضور کے بعد یہ جو ائمہ ہیں, حسن و حسین کا سلسلہ یہ کس سے چلا؟ حضرت فاطمہ. فاطمہ کس سے؟ حضور سے. بچانا تھا چہاردہ معصومین کو. کہا اسماعیل تمہیں چھوڑ دیا, لیکن اب ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, قربانی لیں گے تمہاری اولاد میں سے ہی. ابراہیم چاہیے تمہاری اولاد میں سے, لیکن تمہارے بیٹے کو چھوڑ رہے ہیں, اس سے بڑا لیں گے. پھر بات آئی حضرت عبد المطلب تک, انہوں نے منت مانی. اب بات کہاں کے رک گئی؟ حضرت عبداللہ پر. اب حضرت عبد المطلب کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں. عبداللہ حضور کے والد. قریش کی عورتیں جمع ہو گئیں اور کہا آپ کو ہم واسطہ دیتے ہیں اس بیت کے رب کا, اس گھر کے رب کا جو اس کا پالنے والا ہے, اس کا بنانے والا ہے, خدا کے لیے عبداللہ کو ذبح نہ کریں, یہ ہمیں بہت عزیز ہے, یہ بڑا خوبصورت ہے, اسے ذبح نہ کریں. اگر ہو سکتا ہے تو منت کو واپس کر دیں. حضرت عبد المطلب نے کہا منت واپس نہیں ہو سکتی. آپ جانتے ہیں جو نظر شرعی طور پہ مان لی جائے وہ واپس نہیں ہوتی ہے. ان کا پھر کیا کروں؟ کا قرآن دازی کا آپشن موجود ہے. منت کے احکام میں یہ بات لکھی ہے, کچھ چیزیں منت کو پھیرنا ہو تو قرآن دازی کے ذریعے پھیرا جا سکتا ہے, وہ اپنے مقام پہ فقہی مسئلہ موجود ہے. اب حضور نے کیا کیا, حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کی قرآن دازی کی, پرچیوں میں لکھ کے ڈالا. قرآن دازی ہوئی, تاریخ میں پہلی قرآن دازی یہ کی گئی ہے. 100 اونٹ لکھے گئے, اور تینوں مرتبہ, پہلی مرتبہ جب قرآن اٹھایا 100 اونٹ کی بات آئی. حضرت عبد المطلب نے کہا ایسا نہ ہو میری نیت میں شک آ رہا ہو, دوبارہ قرآن دازی کی. دوسری بار اٹھایا, پھر 100 اونٹ آئے. تیسری مرتبہ کہا اب میں پھر دوبارہ دیکھتا ہوں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تیسری مرتبہ اٹھایا تو پھر 100 اونٹ آئے. ایک مرتبہ سارے قریش نے مل کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہاں تک کہ مکہ کی وادیاں گونج اٹھی. حضرت عبد المطلب نے عبداللہ کو کلیجے سے لگایا اور ماتھا چوم کے کہا میں کیا کروں, اللہ تجھے بچانا چاہ رہا ہے, اللہ بچانا چاہ رہا ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا ختم ہو گئی تم. اللہم صلی اللہ.
بس آخری جملے کے قریب ہو جائیں گے، ایک جملے سے مصائب سے متصل ہو جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے حضرت عبداللہ کو بچایا کیسے گیا، 3 دفعہ قرآن دازی ہوئی، حضرت عبد المطلب نے حکم دیا 300 اونٹ لائے گئے، 300 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا، وہ قربانی ختم ہو گئی، منت ختم ہو گئی، حضرت عبداللہ جوان ہوئے، حضرت آمنہ سے شادی ہوئی، رسول دنیا میں تشریف لائے، فخر سے کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 قربانیوں کا بیٹا ہوں، 2 بار مجھے قتل ہونے سے بچایا گیا، ایک بار اسماعیل کے زمانے میں، دوسرے بار میرے دادا کے زمانے میں، 2 قربانیوں کا سلسلہ ہوں میں۔ تو اب جو قربانی رسول کے گھر سے چاہیے وہ بڑی بھاری قربانی ہے، وہ 2 قربانیوں کا بدلہ بنے گی، ایک اسماعیل کی قربانی کا بدلہ بنے، دوسرا اپنے نانا کی قربانی کا بدلہ بنے۔ حسین ذبح ہوں گیا، فدیناہ بذبح عظیم، ختم ہو گئی گفتگو۔ 2 جملے اور مسائل سے متصل ہو جاؤں گا، بہت کم جملے نوحے کے لیے میرے بھائی تشریف فرمائے اور اس سے متصل ہو جائیں گے جملے۔ عزیزان گرامی، سب جگہ بقرعید ہے، جانوروں کی آمد ہے، اور ذرا یہ جملہ بھی سنتے چلے جائیے، یہ فقہ اہل بیت ہے، نہ ہوتے اہل بیت تو کوئی نہ بتاتا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا جانور کو ہم ذبح کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اس کے لیے کچھ احکام ہے؟ فرمایا بالکل ہے، ہمارے یہاں گھریلو جانور کی قربانی مکروہ ہے، منع ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا اس سے دل شقی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جسے تم نے پالا ہو اسے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کرو، دل سخت ہو جاتا ہے، مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کوئی کر دے تو گناہ نہیں ملے گا۔ افضل یہ ہے کہ لے کے کرو تاکہ اس سے انسیت نہ ہو، مانوس نہ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ جب اس کو قتل کرنے جاؤ، عجیب جملہ ہے، فقہاء نے لکھا اس کو مقتل کی طرف یعنی مذبح جہاں ذبح کرتے لے جا کر اسے گھسیٹ کے نہ لے جاؤ، بہت آرام سے لے کر جاؤ، کیونکہ جانور کو یہ چیز وہم کے ذریعے پتہ چل جاتی ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کو ذبح سے پہلے اس کے سامنے چھری کو نہ دکھاؤ، خوف کھاتا ہے جانور، اس سے سمجھتا ہے، اس کے سامنے لاؤ۔ اور فرمایا ایک جنس کے جانور کے سامنے دوسری جنس کا جانور ذبح نہ ہونے پائے۔ اور یہاں صبح شام دیکھا جا رہا ہوتا ہے، ایک ہی گلی کے اندر دوسری جانور کھڑے ہیں، کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والے یہ نہ کریں، باقیوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ اور فرمایا کہ اس کو جب ذبح کرنے کے لیے آمادہ کرو تو اس کو پہلے پانی پلاؤ، اس کا حلق تر ہو تاکہ اس کی رگیں آرام سے قطع ہو جائیں، آرام سے کٹ جائیں۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلے جانور نے پانی پیا ہے؟ فرمایا اس کے سامنے پانی رکھو، 3 بار جب منہ لگا کے ہٹا لے سمجھ لو پر ہو گیا ہے، سہ ہو گیا ہے، 3 بار۔ اور پھر اس کے بعد کہا آلہ قتل اتنا تیز ہو کہ ایک ہی دفعہ میں 3 رگیں کٹ جائیں اور ایسا نہ ہو تڑپتا رہ جائے۔ فرمایا جانور کو تڑپنے دو یہاں تک کہ وہ اپنا دم خود نکالے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے گلے میں نلخڑے میں چھری مار کے دم نکال رہے ہوتے ہیں، منع ہے، اس کو دبا کے دم نکالا جا رہا ہے، منع ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنا دم توڑے۔ شریعت کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ ذبح ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ ذرا سی بھی ایسا کوئی عمل کیا جائے کہ جو دل کو دہلا دینے والا ہو، اور خبردار اس کے جسم کی سانس اور روح نکل جانے سے پہلے اس کی کھال کو نہ اتارا جائے، اس کی ہڈیوں کو نہ توڑا جائے، اس میں روح موجود ہے۔ عزیزان گرامی، یہی سبب ہے کہ جب بھی میرے چوتھے امام کے سامنے کوئی قصاب ذبیحے کو ذبح کر رہا ہوتا تھا تو اس سے جب امام کو آتا دیکھتا تھا تو اپنے ذبیحے پہ کپڑا ڈال دیتا تھا۔ امام دیکھ کے فرمایا کرتے تھے تو ہم سے چھپا رہا ہے جانور کو؟ فرمایا ہم نے دیکھ لیا تو جانور کو ذبح کر رہا ہے، بس اتنا بتا دے اس کو ذبح کرنے سے پہلے آداب ذبح بجا لایا ہے یا نہیں لایا ہے؟ وہ کہتا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور آپ کے چاہنے والا ہونے کے باوجود جانور کے ساتھ رحم نہ کروں؟ بس یہ جملہ سننے کے بعد ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے اور آواز دے کے کہتے تھے بابا تم پہ میرا سلام ہو، بابا تمہارے نانا کی شریعت میں جانور کا اتنا احترام، مگر ہائے بابا تمہاری غربت کہ تمہیں 13 ضربوں سے قتل کیا گیا، تمہیں 13 ضربوں سے قتل کیا گیا۔ اور کس طرح سے قتل کیا گیا عزادارو؟ آج بھی کربلا میں وہ مقامات موجود ہیں جو آج بھی حسین کی مظلومیت کا اعلان کر رہے۔ آج بھی کبھی تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو جائیں تو دیکھیے گا باب الراس جو امام حسین کے سرہانے کا دروازہ ہے، آج بھی زری حسین بڑی ڈھلان میں ہے، پورا
پورا کربلا بلندی پر ہے، ڈھلان میں ذریعہ مقدس ہے. اس لیے کہ جس وقت امام حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، امام نے شمر سے فرمایا، امام نے فرمایا اگر مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے کسی گھاٹی میں لے جا، میری بہن زینب مجھے دیکھ رہی ہے. امام کو نشیب کی طرف لے گیا. زیارت ناہیہ کا عجیب جملہ ہے، السلام علی من سکت حواسہ، سلام اس پر جس نے بوقت ذبح اپنے حواس کو روک لیا تھا. اس جملے کی تشریح بڑی عجیب ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب گلے پہ چھری چل رہی تھی، حسین نے جان کے سانسوں کو روک لیا تاکہ بہن کو یہ نہ لگے کہ بھائی زندگی میں ذبح کر دیا گیا. حسین نے سانسوں کو روکا. کربلا میں آندھیاں چلنے لگی. حسین کا سر تن سے جدا ہوا. عزاداروں مصائب یہاں ختم ہو جاتے تو مقتل آگے نہ بڑھتا. روایت بیان کرتی ہے حسین کے مصائب آگے بڑھے. ادھر سر حسین تن سے جدا ہونے لگا. عمر سعد نے آواز دے کے آواز دی، من ینتدب للحسین بالخیول، کون ہے جو حسین کے سینے کی ہڈیوں کو اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرے گا. زینب کے کانوں میں یہ آواز آئی. ایک مرتبہ میدان کربلا میں آئی، آواز دی، ارے کچھ تو حیا کرو، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. ارے امام نہ صحیح مسلمان سمجھ کر میرے بھائی کے لاشے کو بچاؤ. 10 گھوڑ سوار آگے بڑھے، پیروں میں تازہ نال لگائی. روایت کہتی ہے دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے. ہائے غریب کربلا، جب وزنی ٹاپ سینے پہ پڑی، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایسی آوازیں سنی حتی تہنا حناجر صدرے، جیسے چکی میں کوئی دانا پستا ہے. حسین کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ کے پشت سے جا لگی. زینب نے آواز دی، الیوم مات جدی رسول اللہ، الیوم مات ابی مرتضیٰ، آج میرا نانا دوبارہ ہمارا گیا، آج میرا بابا دوبارہ ہمارا گیا. اے سکینہ تیرا وہ سینہ جس پہ تو سویا کرتی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. ماتم حسین. حسین حسین حسین، ادھر کھڑے گا، پہلے اسٹیپ پہ کھڑے گا. حسین 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 میرا مظلوم حسین. ہائے تنہائی کا عالم ہے، کوئی پاس نہیں. ہائے قاسم نہیں، اکبر نہیں، عباس نہیں. یا علی آؤ میرا لال بہت تنہا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی غم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے. دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے. ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین. ہائے مظلوم حسین. گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو ماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو ماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو ماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں. تم نے تو بڑے نازوں سے پالا
سنبھالا ہے ہمیں، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اٹھنے کیوں چل تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں سے میرے طلبوں کو تم ملتی تھی، دور زخموں سے گمے مجھ کو سنبھالو اماں شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، میں بہت تنہا ہوں اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر نہیں قاسم نہیں عباس نہیں، تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب، مجھ پہ گریا کر یا خود کو سنبھالے زینب، اپنی بیٹی کا ذرا ہاتھ بٹا لو اماں شبیر کو سینے سے لگا لو اماں شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ہونے والی ہے یتیمہ جس سکینہ اماں، عصر کے بعد سے اجڑے گا مدینہ اماں۔